مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع آزمائش آخر کیوں، یعنی آزمائش کیوں آتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کھیتی میں اگر آپ محنت نہیں کریں گے، کچھ بوئیں گے نہیں تو کیا کاٹیں گے؟ تو یہی یعنی دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر اس میں نیک اعمال کی فصل بونے کا نام آزمائش ہے۔ عام طور پہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کانٹے بو رہے ہیں، پھول نہیں بو رہے، یعنی اپنے لیے کانٹے اور اپنے لیے آگ کے بیج بو رہے ہیں۔ وہ آخرت میں ہمارے لیے آگ اور کانٹوں کی شکل میں سامنے آئیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر اس میں اچھے اعمال کا بیج بونے چاہیے اور اس کی پوری حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی استقامت سے آپ نے دنیا کی زندگی میں وقت گزارنا ہے، اور یہ سب کچھ آپ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارا مقصد حیات ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات اور دیدار، یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے اور ہمارا محبوب ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہو گیا کہ آپ نے آخرت کو مقصود بنا کے دنیا کی کھیتی میں اچھے اعمال کی بیج بونا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ ایک بہت اچھی فصل جو ہے آپ کاٹیں گے۔ تو ظاہر ہے سامعین کرام کہ ایک انسان جب کھیتی باڑی شروع کرتا ہے تو یہ ایک محنت طلب کام ہے، اس میں ہل چلانا ہوتا ہے، زمین کو بنانا ہوتا ہے، بیج بونے ہوتے ہیں، ان کی آبیاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ ساری یعنی ایک زراعت کی سی ہے یہ جگہ، دنیا جو ہے، اس میں آپ اچھے اعمال کی بیج بوئیں گے۔ لیکن دیکھیں، کھیتی باڑی سے آپ اگر دنیا میں بھی اگر ایک جگہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں یا ایک جگہ کوئی فصل بونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ آپ نے کون سی فصل بونی ہے۔ آیا گنا لگانا ہے، گندم لگانی ہے، چاول لگانا ہے، تمباکو لگانا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک بیج جو ہے تمباکو کا ڈال دیا، دوسرا گندم کا ڈال دیا، تیسرا مکئی کا ڈال دیا، تیسرا گنے کا ڈال دیا، چوتھا آپ نے پیاز کا بیج بو دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ایک ہی مقصود ہے، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی منزل ہے، نہ کچھ ہمیں چاہیے۔ دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارنے کا عزم کر کے اس میں اچھے اعمال کی بیج بوئیں اور ایک نہایت شاندار فصل کے لیے آپ ایک بھرپور تیاری کریں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اس کی راہ میں محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جد و جہد اور محنت انسان کا سرمایہ حیات ہے۔ اگر یہ جد و جہد سے کام نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، تو اس کو یعنی اس کا اچھا پھل پھر نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بھیناک نتیجہ جو ہے اس کے سامنے آئے گا روز قیامت، قبر میں بھی، روز حشر میں بھی، اور یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ آپ کا پھر وہاں چھٹکارا جو ہے یا اصلاح احوال جو ہے وہ ممکن نہ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہم دنیا میں زراعت شروع کر دیں، محنت شروع کر دیں، نیت بنائیں اور اس نیت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم